تو حضور اسی میں گم ہو گئے اور مستغرق ہو گئے. رب نے بلایا تھا جب گم ہوئے اور عشق اتنا عشق بے اختیاری میں کہہ دیا مالک اب واپس نہ بھیجنا. ادھر سے کون واپس آئے؟ رب کے جلوے ہوں پھر رب کی ذات کے دیدار ہو. کون ادھر تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے چوٹ لگے تو کہتا میں ادھر سے نکلوں ہی نہ. کسی کو لگتی ہے نا آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتی ہیں, اسے پوچھو کیا ہوا ہے, وہ کہے گا ساری زندگی جو ہی رہوں. اتنا مزہ ابھی نظر کچھ نہیں آ رہا, بس اندر نرمی ہوئی, ٹھیک ہے, اور پھر موم بتی جل پڑی, آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, اس نے قطرے پھینکنے شروع کر دیے, دل نرم ہوا, اس کی حالت کیفیت ایسی ہوئی وہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی اسی حالت میں رہوں. میں کہا تو ایک منٹ کی حالت میں تو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ وہ ساری زندگی رہے جنہیں خدا کو دیکھا بلا حجاب دیکھا ہو. تو حضور کی یہ حالت ہوئی کہ حضور نے خود عشق میں محبت میں داتا صاحب کہتے ہیں آپ نے عرض کر دی مالک مجھے واپس نہ بھیجنا, کیونکہ یہ جہاں یہ مصیبتوں کا جہاں ہے, یہ مصیبتوں کا گھر ہے. مالک تیرا دیدار, میں مصیبتوں میں جاؤں, اس گھر میں جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جانا ہے, محبوب جانا ہے اور اقامت دین کرنی ہے, محبوب دین قائم کرنا ہے, شریعت کو عام کرنا ہے, امت ان کو بچانا ہے اور ان کو بتانا ہے خدا کون ہے, انہیں خدا تک پہنچانا ہے, میری معرفت کرانی ہے, محبوب انہیں بچانا ہے, اس لیے آپ کو جانا ہے. اور محبوب آپ جاؤ, آپ ہمارا کام کرو, مشن پہ چلو. یہ جو جلوے آج دیکھ رہے ہو نا ہم وہاں دے دیں گے, ہم وہاں. پھر حضور کہتے ہیں ارحنا یا بلال, ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز سے راحت ہو جاؤ. وہ کون سی راحت تھی, ہم نماز پڑھے تھک جاتے ہیں, ہمیں تھکان بھی ہوتی ہیں, لیکن حضور کے ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز اذان دے, نماز ادا ہو, مجھے راحت پہنچا. کہتا تھا مطلب وہ وہی راحت تھی جب آپ انہاں کے نام نماز میں آتے, جب دل چاہتا وہی جلوے ملے, وہی جو معراج کو ملے تھے, جب دل چاہتا حضور نماز میں آتے جلوے شروع ہو جاتے. اس لیے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے.